الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورۃ الحجر چونکہ آگے یہ نام وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آیا ہے، یہ سورت پچھلی سورت کے آخری رکوع کی طرح خوف اور رجاء کو زیادہ بیان کرتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اچھی امید بھی جنت وغیرہ کی ہو، یعنی جہاں پر شکر اور صبر، تو شکر میں رجا کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور صبر میں خوف وغیرہ۔ پیاری صورت ہے، بعض مقامات پر الفاظ کے اعتبار سے تھوڑی توجہ طلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات اللہ علم مرادی تلک آیات الکتاب قرآن مبین، یہ آیتیں کتاب کی وقرآن مبین اور قرآن مبین کی، یہ آیتیں یا مبین آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آگے کچھ قصے بھی ذکر ہوں گے۔ قرآن مبین، اس صورت نے بھی کچھ جو ہے قرآن اور وحی پر بات کی۔ ربما یود الذین کفروا، ربما اس کا اچھا معنی ہے، ربما کتنی دفعہ، کئی مقامات پر، یود الذین کفروا چاہیں گے ولو جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کا مسلمان ہوتے۔ پیچھے وہ سختیاں بیان ہوئی، اس پر بھی لو کانوا مسلمین کاش کا مسلمان ہوتے۔ ظاہر متعدد مقامات پر یہ افسوس کریں گے کہ مسلمان ہوتے ہم جنت ملتی، جہنم سے بچ جاتے۔ یہ بلائیاں بعض روایات میں کچھ مقامات ذکر بھی ہیں۔ سے بخاری کی 48-15 نمبر عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، لمبی حدیث، مطلوب جملہ یہ کہ مشرکین جب دیکھیں گے کہ اعتراف کرنے سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، تو پھر وہ کہیں گے کہ آئے ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، شاید اس طرح جان چھوٹ جائے، تو کہہ دیں گے لم نکن مشرکین، تو اس وقت فختم علی افواہہم، ان کے منہ جو ہے وہ بند کر دی جائیں گے، پر مہر لگا دی، الیوم نختم علی افواہہم، اور بات شروع کر دیں گی، ہاتھ بات شروع کر دیں گے، تو اس وقت یہ جان لیں گے کہ اللہ سے بات نہیں چھپائی جا سکتی۔ وعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، پھر کہیں گے بس نہ بہانوں سے کام، نہ اعتراف سے کام بنتا ہے، اسلام سے بنتا تھا اور بنتا ہے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لو كانوا مسلمین۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ 26-38 نمبر حدیث کے تحت پھر مزید تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وقد روی عن ابن مسعود وابی ذر وعن حسین وجابر بن عبداللہ، بہت سارے نام گنائے ہیں کہ ان سب سے مروی ہے کہ قوم جہنم سے نکالی جائے گی جو اہل توحید ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور جب دوسرے کافر دیکھیں گے تو اس وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ہر مقام پر چونکہ افنجعل المسلمین کالمجرمین والی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مسلم اور مجرم، کافر اور مسلمان کا حشر ایک نہیں کریں گے، فرق رکھیں گے، تو سواء محیا ومات وساء ما یحکمون نہیں ہے، زندگی اور دنیا آخرت دونوں کی چینج ہے، مختلف ہے۔ تو جب بھی اچھائی مسلمان دیا جائے گا تو کافر کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، وہ اچھائی مومن کو قبر میں ملنی ہے، وہ حشر میں ملنی ہے، وہ نام اعمال کی جگہ ہے، وہ میزان ترازو اور جنت کے اندر عظیم درجات ہیں، تو ہر جگہ ہی افسوس کریں گے، اس لیے ربما یود، کئی دفعہ افسوس کریں گے۔
دنیا میں کرتے ہیں. کتنی اچھی زندگی ہے اسلام کی اگر بندہ اس کو صحیح سمجھے تو. لو کانوا مسلمین، تو اس وقت افسوس کرتے ہیں تو اب انہیں کرنا چاہیے، اب اس دن سوچنی چاہیے چیز، لیکن نہیں سوچ رہے. کیوں نہیں سوچ رہے؟ دنیا نے غافل کر دی. اس لیے فرمایا ذرہم، چھوڑیے انہیں، یا کلوں کے کھاتے رہیں، کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھاتے رہیں، ویلہہم الامل، وہاں یہ افسوس کریں گے. اب چھوڑ دیں بھی آپ ان کو، انہیں سمجھ آ جائے گی. اب نہیں سمجھ آ رہی، وہاں آ جائے گی، لیکن وہاں کا پھر سمجھ آنا یہ مفید نہ ہوگا. ویلہہم الامل، اور انہیں غافل کرتی ہیں، اور انہیں غافل کریں. الامل امیدیں، امیدوں نے انہیں غافل کیا. لمبی لمبی چوڑی چوڑی امیدیں لیے بیٹھے ہیں. لاہیۃ القلوب، یلہم الامل، غفلت کو کہتے ہیں. امیدوں نے غافل کیے. جی یہ کروں گا، بس میں گھر بناؤں پھر ٹھیک کروں گا، فلانا کام کروں، فلانا جی کل ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑھاپے میں جی اچھا ہو جاؤں گا. یہ امیدیں انہیں لیٹ ہو گئی. یلہم الامل. بخاری کی حدیث ہے 64-17، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکور خط کھینچا. ایسے ہی ہو نا، چکور خط کھینچا، اور اس کے درمیان کس کا موبائل بج رہا ہے؟ بدل نہیں پا رہا. خط کھینچا چکور قسم کا یہ، اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا. مثلا جیسے یہ ہے نا، یہ خط کھینچا سیدھا ہی چکور سے، درمیان میں ایک خط کھینچ دیا، لکیر کھینچی، اور اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا، یہ دائیں بائیں مزید خطوط کھینچ دی. پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے ٹوٹل، اس کی زندگی اس کے اندر اندر ہے نا، اور جو درمیان، بلکہ جو سائڈوں کی چھوٹی چھوٹی خطوط ہیں سائڈوں پہ، انسانی زندگی کو آنے والے حوادثات. یعنی اگر چکور خط ہے، درمیان میں بڑی لکیر جا رہی ہے، درمیان کی لکیر یہ انسان، دائیں بائیں جو چھوٹے موٹے خطوط ہیں یہ اس پر آنے والی مصائب، تکالیف اور شدائد ہیں. یا تو یہ ہے کہ پہلی مصیبت جو آ رہی ہے مثلا یہ اسے کھا جائے گی، نہیں تو دوسری کھا جائے گی، تیسری کھا جائے گی، نہیں تو بس اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اس دائرے کے اندر اندر اس کی زندگی ہے. لیکن یہ جو باہر خط نکل رہا ہے یہ اس کی امیدیں ہیں. زندگی یہاں ختم ہو رہی ہے اس کی، اور امیدیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں. اللہ نے اس کی عمر 50 سال لکھی ہے، اور پلاننگ اس کی 100 سال 80 سال کی چل رہی ہے. بہت ایڈوانس سے جا رہا ہے. ایڈوانس کیا ہے؟ دراصل غفلتیں ہیں. امید زندگی کم اور سوچ اس کی زیادہ ہے. یعنی یا تو یہ ہونا جتنی زندگی اتنی امیدیں نہیں، اس سے بھی آگے بات جا چکی ہے. وَيُهْلِكُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کا معاملہ کہ بس کثرت 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 حتیٰ کہ قبر کو ہی بندہ پہنچ جاتا ہے. بڑھانے کے چکر میں ہی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے انسان. وَيُلْهِمُ الْأَمَلَ، انہیں چھوڑے گئے کھائیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، اور انہیں امیدیں غافل کرتے رہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب جان لیں گے. اور جب وہ جانیں گے، وہ جاننے کا وقت نہ ہوگا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بھی بستی، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اللہ ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہلاک جو بر وقت کیا جاتا. ہم نے نہیں اللہ کی کوئی بھی بستی، اللہ ولا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے لکھی ہوئی ہے معلوم، ایک معلوم لکھی ہوئی میعاد اور مقرر ہے. اللہ ولا، اور اس کے لیے کتاب لکھنا معلوم، ایک معلوم وقت مقرر ہے اس کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے ہر کام کا. ما تسبق من امت، اور اتنا مضبوط لکھنا ہے، ما تسبق من امت اجلہا، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی بھی امت اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وہ جو ہے وہی آئی. وما یستاخرون، اور نہیں پیچھے رہ سکتے، جو وقت لکھا ہے اس سے نہ پہلے نہ بعد میں.
وقالوا، اور کہتے ہیں کافر، یا ایھا الذی، اے وہ بندے، نزل علیہ ذکر، اس پر نازل کیا گیا ذکر کو، نصیحت کو، قرآن کو، انک لمجنون، بے شک آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ ہر زمانے میں نبی کو پاگل سمجھا جاتا رہا، اور جو نبی کی بات کرتا ہے، وحی کی بات کرتا ہے، وہ دیوانہ ہی ہے، وہ پاگل ہے، وہ گستاخ ہے، وہ منکر ہے، وہ سب کچھ۔ انک لمجنون لو ما تاتینا بالملائکہ، آپ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس فرشتے؟ فرشتے آنے چاہیے ہمیں ساتھ آپ کے۔ یہ بات 2-4 دفعہ پہلے گزر چکی ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تب اس کا اللہ جواب دیں گے، ما ننزل الملائکہ، ہم نازل نہیں کرتے ہیں فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ ہی۔ یہ دھمکی ہے، فرشتے جب آتے ہیں تو پھر وہ خالی نہیں جاتے، اور خالی نہیں آتے، الا بالحق، حق کا معنی کہ عذاب کو لے کر آتے ہیں۔ فرشتے دیکھیں کسی کام کے لیے آتے ہیں نا، فرشتوں کا کام پھر یہی ہے، یا عذاب دینے آئیں گے یا پھر مارنے آئیں گے، موت کا فرشتہ ہوگا یا پھر دوسرے ہوں گے۔ لیکن یہ کنفرم ہے جب وہ آ جاتے ہیں، وما كانوا اذا منذرین، اس وقت مہلت بھی نہیں دیے جاتے، پھر مہلت نہیں ملتی بندے کو، پھر ساتھ لے کے ہی لے جا کے چھوڑتے ہیں بندے کو۔ وما كانوا اذا منذرین، اس وقت یہ مہلت بھی، وما كانوا، یہ نہیں ہوں گے، اذا اس وقت منذرین، مہلت دیے گئے، اس وقت یہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے۔ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، انا نحن نزلنا الذکر، آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بندہ مجنون ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کہاں سے لائی ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو، ہم نے اتارا، نزلنا، نزل میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کا معنی پایا جاتا ہے نا۔ قرآن کریم نزل کا لفظ بھی استعمال ہوا اور انزل کا بھی ہوا ہے۔ انزل یک دم اتارنا ہوتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ جو انزل ہے اس اعتبار سے کہ لوح محفوظ پر، اور پھر یعنی آسمان دنیا، اور پھر وہاں سے نیچے جو ہے پھر نزل کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اترا ہے۔ الا بالحق انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر کو، وانا له لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الذکر قرآن، اور طبعاً اس کے اندر حدیث داخل ہے، نبی علیہ السلام کی تشریح، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے خود کی اور حدیث کی محدثین کے ذریعے کروائی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً علم حدیث کو آپ گہرائی سے پڑھیں، مزہ آ جائے گا، کس قدر خدمات ہیں محدثین کی، اسی طرح سے نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ آپ دارقطنی کو پڑھیں، ابن مہدی کو پڑھیں، ابن ابی شیبہ کو پڑھیں، بڑی بڑی شخصیات، ابن المدینی، احمد بن حنبل، یہ پہاڑ ہیں اسلام کے، ایسی خدمات ہیں۔ اس زمانے میں کافر حیران ہے کہ کیسے یہ کام کر گئے، معجزتاً کیا، اللہ نے کروائی یہ خدمت، لی ہے ان سے یہ خدمت رب العالمین۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں ضروری ہے، دونوں سے جوڑیں، دونوں کی صحیح مہارت ہونی چاہیے انسان کو، اس کو جدا کرنے میں خیر نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یقیناً بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، فی شیع الاولین، پہلے بھی گروہوں میں، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، الاولین پہلے گروہوں میں، ان میں بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ یعنی آپ کے پہلے رسول نہیں ہیں کہ ان کو تعجب ہو رہا، پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں۔ پہلی چیز پریشان کرتی ہے نا، پہلی چیز پریشان کرتی ہے، جو چیز روٹین سے چل رہی ہے وہ کیوں پریشان کرے بندے کو۔ وما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا یستہزئون، مگر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رسول آیا جب بھی انہوں نے مذاق اڑایا، لہٰذا پہلے نہیں ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ اللہ اکبر، یہ مذاق کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی چاہت نہیں تھی اور اللہ ان کا مذاق بند نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے اڑایا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف چلے ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مذاق تو ہم نے ہی ان کے دلوں میں ڈالا اس جرم اور کفر کو، تاکہ ان کی بدبختی بڑھے۔ ظالم تھے تو اللہ نے ان کی طبیعتیں ہی خراب کر دی ہیں اور یہ گندگیاں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، کیونکہ یہ ہماری سزا میں ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ كذلك اس طرح نسلکہ، ہم داخل کرتے ہوں
اسے کسے؟ دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو استہزاء کرتے ہیں رسولوں کا، کفر کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، حتیٰ کہ حسن بصری کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے ان کے دلوں میں داخل کیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ مجرم تھے تو اللہ نے پھر منہ سے گند نکالا ہے ان کے۔ ہوتا ہے جب بندہ اچھا ہو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو اچھا استعمال کرتے ہیں، اور جب برا ہو تو اعضاء اس کے برے استعمال کروائے جاتے ہیں۔ یہ برے تھے اس لیے اللہ نے پھر ان کو برا استعمال کیا، دین کے خلاف استعمال کیا۔ اور دوسرا معنی کذالک، اسی طرح نسلکہ، ہم اسے داخل کرتے ہیں، اس قرآن کو، اس وحی کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ قرآن ہے نا، وہی بات ہے، ہر ایک دل میں داخل ہوتا ہے۔ کسی دل میں داخل ہو کر انقلاب برپا کر دے گا، تبدیلیاں، اور فزادتہم ایمانا، اور کسی دل میں داخل ہو کر فزادتہم رجسا الی رجسہم، اس کی گندگیاں، وہی بات کہ یا مثبت اثر یا منفی اثر، لیکن اثر دونوں پر کرنا ہے، دخول دونوں میں ہے، دونوں کی زندگی میں ہے، اور دونوں کی زندگی پر وہی کا اثر ہوگا۔ وہی اثر کیے بغیر نہیں رہتی، یا مثبت اثر کرتی ہے یا منفی اثر کرتی ہے، یا آگ ہے یا فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، یا کپڑے جلائے گی یا سالن پکائے گی، جیسے آپ چلیں گے اس کے ساتھ جو کریں گے۔ یہ پانی ہے، یا اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا کپڑے گیلے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضرور اس کا اثر ہوگا۔ لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، ہم نے داخل کیا ان کے دلوں میں لیکن اثر منفی کر گئی چیز، ان کی بدبختی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ یا اسی طرح استہزاء ان کے دل میں داخل ہوا، مذاق اور تکذیب اللہ اور رسول کی، اب سزا یہ ملے کہ لا یؤمنون به، ایمان نہیں لائیں گا۔ وقد خلت سنت الاولین، یقیناً گزر چکی ہے سنت، طریقہ یعنی عذاب کا، الاولین پہلے اپنی دھمکی ہے کہ پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جو انہیں کی طرح تھے، اللہ نے سزائیں دی ہیں، تو انہیں بھی ذرا سنبھل کر چلنا چاہیے۔ سوال آتا ہے کہ جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے، فرشتہ ہے جو رسول ان کی ڈیمانڈ کے مطابق رسول کے ساتھ آئے اور معجزات پورے ہوں، یہ ایمان لے آئیں، اللہ کہتے ہیں جی یہ سب بھول جائیں کہ ایمان لائیں۔ اتنی بدبخت قوم ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے دروازے بھی کھل جائیں، فَظَلُّوا فِيهَا عُرُجُونَ، اور یہ ہو جائیں اس میں چڑھنے والے، اس میں یہ خود چڑھنا شروع کر دیں، تو تب بھی کہیں گے کہ جی ہمیں کچھ ہو گیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارا بھی مسئلہ شاید دماغ میں خراب ہو گیا، کہ جادو کر دیا گیا ہے، لیکن پھر ایمان پھر بھی نہیں، یعنی پھر بھی یہ تعویلیں کریں گے۔ فَظَلُّوا فِيهَا عُرُجُونَ، کہ یہ اس میں چڑھیں۔ بعض نے کہا کہ فَظَلُّوا کے فرشتے اس میں ان کے سامنے چڑھ رہے ہوں، آسمان سے دروازہ کھولے اور سامنے فرشتہ جیسے آ رہا ہے یا خود چل رہے ہیں، کتاب لائی جا رہی ہے، تب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں۔ یہ بعض لوگوں نے اسی لیے لکھا ہے نا کہ اس وقت اگر امام مہدی اور عیسیٰ بھی آ جائیں نا، تو جنہوں نے یہ تقلید نہیں چھوڑنی، انہوں نے کہنا کہ جی ہمارے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ شافی بن جائیں، آپ مالکی بن جائیں، تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یعنی قسم اٹھائی ہے کہ وہی کو نہیں ماننا، اللہ اور رسول کی بات نہیں تسلیم کرنی، اور خود اپنی جگہ جمے رہنا۔ فَظَلُّوا فِيهَا عُرُجُونَ، لَقَالُوا، تو کہیں گے انما، یعنی اس حال میں بھی کہ خود اپنے ہاتھ آنکھوں دیکھ رہے ہیں اور اپنے پاؤں سے چڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا، انما سکرت ابصارنا۔ سکرت ایک معنی ابن قتیبہ اور امام مجاہد صاحب وغیرہ کرتے ہیں ڈھانپنے کے معنی، سدت روکے جانے کا، اور مجاہد صاحب کہتے ہیں سدت کہ روک دی گئی ہیں ہماری نظریں، نظر بندی ہماری کر دی گئی ہے۔ اور غشیت کا معنی بھی ابن قتیبہ نے کیا، وہی ڈھانپنا، ایک ہی معنی دونوں۔ اور بعض نے سحرت بھی کہا کہ جادو کر دیا گیا، اور اس معنی کو امام طبری صاحب نے بلکہ راجح کہا، لیکن کوئی فرق نہیں ہے، جادو میں بھی آنکھ روکی جاتی ہے، بند کی جاتی ہے، اور ویسے بھی بند کرنا، تو کہیں گے کہ جی ہماری نظریں جو ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں اور پردے ڈال دیے گئے ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ ہیں، پر جادو کیا گیا۔ یعنی اس وقت پہلے اللہ اور رسول کو جھٹلاتے رہے، اللہ اور رسول کا پیغام جب رول کے مطابق آیا تو انہیں اللہ اور رسول کو جھٹلایا، اور جب اللہ اور رسول کا پیغام رول سے ہٹ کر ان کی خواہش کے مطابق ہو گیا تو پھر انہوں نے خود کو جھٹلانا شروع کر دیا کہ اب ہم پاگل ہیں،
یہ چیز غلط نہیں ہے، اگر ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاگل ہو گئے، ہم پر جادو ہو گئے۔ پہلے کیا تھا؟ نہیں مانتے چونکہ نبی جادوگر ہے اور یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے، لہذا یہ فلانی چیز آئے گی تو ہم مانیں گے، فلانی چیز آ گئی، ان کا ہر بہانہ ختم ہو گیا۔ اور اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی جادوگر، اب کہتے ہیں کہ ہم پر جادو، اب ہم ہی پاگل بن گئے۔ یعنی یہ کس حد تک انکار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس حد تک یہ بدبخت ہیں۔ آپ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں، اگر اللہ اور رسول آسمان کے دروازے ان کے آگے کھول دیں نا تو ان کو بات نہیں سمجھ آنی۔ یہ انسان کی یعنی کس حد تک کمزروی ہے اللہ کے متعلق اور دین کے متعلق۔ قسم اٹھائی ہے کہ جی ٹھس سے میں نے مس نہیں ہونا اور کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یقیناً ہم نے بنایا فی السماء، آسمان میں بروج بنایا، برج بنایا۔ امام مجاہد صاحب کہتے ہیں بروج الکواکب، ستارے بڑے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اسے خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، قرآن نے کہا اللہ نے خوبصورت بنا دیا، کتنے پیارے تارے چمک رہے ہوتے ہیں، لائٹیں جیسے رات کو جل رہی ہوں آسمان پر، رب العالمین نے رکھی۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان الرجیم سے، ہر شیطان الرجیم سے ہم نے اس کی حفاظت کی۔ جو بھی شیطان ہے اور مردود اتارا گیا اس سے اللہ نے حفاظت کی ہے، آسمان کی سیو کر دیا سے ہر لحاظ سے۔ بخاری کی 4701 نمبر حدیث ہے، لمبی حدیث، سو مطلوب جملے یہ ہیں کہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر ہو کر آسمان کو چڑھنے کی، اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں جو وہی کی باتیں اللہ نے فرشتوں سے کہی ہوتی ہیں وہ چرانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے رب العالمین کی طرف سے شہاب ثاقب جو ہیں ان پر برسایا جاتا ہے۔ فَاتْبَعُوهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، آگے بات آ رہی ہے نا، تو شعلہ ان پر گرتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا رات کی تاریکیوں میں گرتے ہیں شعلے جو ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جی بعض اوقات کچھ نہ کچھ باتیں انہوں نے آگے پہنچا دی ہوتی ہیں شعلے کے لگنے سے پہلے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ پھر اپنے جتنے بھی ان کے اپنے چیلے بیٹھے ہوتے ہیں دم درود کرنے والے اور طرح طرح کے، انہیں پھر یہ بتاتے ہیں، جتنے بھی یہ کاہن ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، نجومی ہیں، عاملین ہیں، کوہان ہیں اور ستارے دیکھنے والے وغیرہ، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ کہیں پیر و مرشد، کہیں نام نہاد ملا و فقیر، یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ شیطان سے ان کے پکے رابطے ہوتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جی آج یہ ہونا، کل یہ ہونا۔ ایک بات سچی ہوتی ہے جو وہیں سے سنی ہوتی ہے، 99 جو ہے اس حدیث میں ہے کہ وہ جھوٹی جو ہے وہ ساتھ ملا دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لوگ پھر جب سنتے ہیں تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ فلاں نے اس بندے نے یہ بات کی تھی، سچی ثابت ہو گئی تھی، اس لیے وہ یقین کرتے ہیں۔ وہ 99 جھوٹ نہیں یاد ہوتے، وہ ایک سچ اس کا یاد ہوتا ہے، اور سچ بھی تب ہوا کہ آسمان سے سنا۔ اب اس طرح سے پھر عقلوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، شیطان کا جو کام ہے دھندا وہ چلتا رہتا ہے، اور شیطان ان کے پھر چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، نے حفاظت کی شیطان الرجیم سے، الا مگر من استرق السماء، جو چرائے السماء بات کو، یہ کچھ فَاتْبَعُوهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کی پیروی کرتا ہے شعلہ مبین ظاہر ہے، نظر آتا بھی ہے بعض اوقات۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ مددناها امام طبری صاحب کہتے ہیں دحاؤناها، ہم نے پھیلا دی۔ وَالْقِينَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے ڈال دیے گاڑ دیے اس پر پہاڑ، راسی زندگی جمع رواسی، مضبوط پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا اس زمین میں، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز موزون وزن کی گئی۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں موزون معلوم، اور مقدور بھی اس کا معنی وہی کی بات ہے، اندازے کے مطابق، معلوم اور مقدور کے معنی میں، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اللہ نے رکھی تمہارے لیے اس زمین میں، رکھا معائش گزران زندگی، اس کے اسباب، زندگی گزارنے کے اسباب اور جو وسائل ہیں وہ رکھ دی۔ پانی چاہیے تھا وہ رکھ دیا، خوراک چاہیے تھی وہ رکھ دی، ہوا چاہیے تھی، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ وغیرہ جو ضروریات تھی، یہ سب اس کے اندر فِيهَا معائش۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
اور وہ جس کے تم رازق نہیں ہو۔ اللہ کی یہ عطائیں ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ ہی دے رہے ہیں، ہر ایک کا پیٹ پال رہے ہیں، ہر ایک کی ضروریات جو ہیں پوری کر رہے ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی ہے وَمَن لَسْتُ بِرَازِقِينَ، اور جن کا رزق اللہ کے ذمہ بندوں کے ذمہ نہیں ہے ان کے لیے، جانوروں کے لیے، جنوں کے لیے، طرح طرح کی چیزوں کے لیے رب العالمین نے بندوبست کر دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، پھر کم نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ نہیں ہے کوئی بھی چیز إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، مگر ہمارے پاس خزانے ہیں۔ کتنی پیاری آیت یاد رکھنے کی۔ اللہ کے پاس علم کے، فضل کے، تقوی کے، الہیت کے، جان کے، مال کے، عزتوں کے، شہرتوں کے، سائشوں کے، راحتوں کے، ہر چیز کے خزانے۔ الا عندنا خزائنہ، ہر چیز اللہ کے پاس۔ وما ننزله الا بقدر معلوم، وقف ہے نا، سوال آیا جب اللہ کے پاس خزانے ہیں تو کیوں پھر بعض تکالیف آتی ہیں دنیا میں انسانوں کو وغیرہ وغیرہ کو آنے چاہیے خزانے نا، جی آتے ہیں، لیکن وما ننزل الا بقدر معلوم، ہم سے نہیں اتارتے مگر معلوم اندازے کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اتارتے ہیں۔ بھائی واقعی مثلا چھوٹی سی مثال، پاکستان کو 2024 میں جتنی بارشیں چاہیے گزرانے زندگی کے لیے، اگر یہ پانی یک دم اللہ اتار دے کہ یہ لو ڈوب نہ جائے، نہ ڈوبے تو سنبھالے گا، مسائل ہے نا۔ اس لیے جب چاہیے اس وقت اتنے ہی اللہ رب العالمین دیں گے۔ وما ننزل الا بقدر، ہر چیز ایسی، اور تو اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ علم بھی معلوم اور مقدار سے ہٹ کر دے دینا، ہم بھی آپے سے باہر ہو جائیں۔ ہر چیز ہی جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے اتنی اللہ دیتا ہے، دنیا اور انسان ہر چیز جتنی برداشت رکھتی ہے اتنی اللہ دیتا ہے۔ بات یاد رہے، جس طرح کے مصیبتیں اس طرح کی مصیبتیں برداشت مانگتی ہیں نا، مصیبتیں صبر برداشت مانگتی کہ آپ آپے سے باہر نہ، اللہ کو ناراض نہ کریں، اسی طرح یہ نعمتیں اور عطائیں بھی برداشت مانگتی ہیں، نعمتیں بھی برداشت مانگتی ہیں۔ مثلا اس کو اس طرح سمجھیے، علم اللہ کی نعمت ہے نا، اگر یہ اللہ کسی کو دے اور بندہ برداشت نہ کر سکے، متکبر بننے لگا، عجب کی بیماری آنے لگی، ایسی اور چیزیں، اس کا مطلب یہ کہ نعمت برداشت نہیں ہوگی، رک جائے گی عطا یا کم ہو جائے گی یا دی ہی نہیں جائے گی۔ اللہ کو پتہ کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کو نظر آیا کہ بندہ جی اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے اور کرے گا، اور عجب کا بھی نہیں شکار ہوگا، تکبر کا بھی نہیں ہوگا، سنبھال کر رکھے گا، اصلاح کا ذریعہ بنائے گا، تو پھر اللہ اس خزانے کو کھول دیں گے انسان کو۔ جس طرح ہم پر مصیبتیں نہیں آتی زیادہ تک کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی عطائیں بھی بعض اوقات زیادہ نہیں ملتی چونکہ ہم اس کے قابل نہیں ہوتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ الا بقدر معلوم، وارسلنا الرياح، ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقح بوجھل، لواقح اٹھانے والی۔ یہ لواقح ذرا توجہ آپ کی رہے حاضر، لواقح اور لاقح اس میں حمل کا معنی پایا جاتا ہے نا، حمل کا، چونکہ ہوائیں جو ہوتی ہیں نا، جس طرح کہ ایک حاملہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے پیٹ میں، اسی طرح یہ جو ہوائیں ہیں یہ ہوا یہ اٹھاتی ہے، بیج اٹھائے گی، یہ بادلوں کو اٹھائے گی، لے کر جائے گی برسانے کے لیے، اس لیے لواقح کہا جاتا ہے۔ ہم نے ہواؤں کو بھیجا، لواقح بوجھل اور اٹھانے والی۔ اسی میں ابن قتیبہ صاحب لکھتے ہیں فَجَعَلْنَا لِلرِّيحِ كَالْوَلَدِ، کہ یہاں پانی کو ہوا کے لیے بچے کی طرح کر دیا ہے، جس طرح بچے کو والدہ اٹھاتی ہے، حاملہ اٹھاتی ہے، اسی طرح ہوا جو ہے یہ پانی کو اٹھاتی ہے اور بادلوں کو۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے نازل کیا، پسند پھر نازل کیا آسمان سے مان پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، ہم نے تمہیں پھلا دیا پھر وہ پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُ،
بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے لایا، آسمان سے پانی اتارا، تو پھر تم کو پلایا رب العالمین نے، حتیٰ کہ بندہ کہ یہ پینا بھی اللہ کی مدد سے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اسے خزانہ کرنے والے اور جمع کرنے والے نہیں ہو۔ بات یہی ہے کہ بندہ کہاں جمع کرتا، اس کے پاس تو جمع کرنے کی اتنی جگہ نہیں ہے، اگر سارا پانی سے دے دیا اس کو، اس کی روزی دے دی جاتی، کہاں یہ سنبھالتا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، تو بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث اور مالک ہیں، سب مر جائیں گے اور مالک وہ اللہ رب العالمین ہی ہوگا۔ یہ بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں، یہ ہوائیں آتی رہی ہیں، بڑی دنیا آئی ہیں، بڑی گئی ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اللہ ہی ہے، باقی ہر چیز آنی جانی۔ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ كُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ۔ بخاری لبید کا یہ شعر تھا، یا امیہ بن خلف کا بھی کہا جاتا ہے، کافر تھے شاعر، لیکن شعر اچھا کیا گیا تھا، نبی علیہ السلام تعریف کرتے تھے، احسن کلمۃ قالها اللبید الشاعر، اس بندے نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، لوگو سن لو جو اللہ کے علاوہ تمام باطل ہے، کل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت جو ہے انسان کی، ہر چیز کی جو ہے یہ ختم ہونی ہے، زائل ہو جانی ہے، یہ حسن، یہ جوانی، یہ طاقتیں، حتیٰ کہ یہ زندگی سب ختم ہوگی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یقیناً ہم جانتے ہیں المستقدمین منکم، تم میں سے جو آگے ہیں، گزر چکے ہیں، انہیں بھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں پچھلوں کو بھی، پیچھے آنے والوں کو بھی، کون تھا دنیا میں اور کون رہے گا، کون ہے۔ اسی طرح تم میں سے بھی، مثلا ہم بیٹھ گئے، ہم میں سے پہلے کس کی موت آنی ہے اور بعد میں کس کی آنی ہے، یہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ جانتا کس کی پہلے کس کی بعد میں، کس کا کام پہلے کس کا بعد میں، کون پہلے جائے گا کون بعد میں، کون پہلے گزرا کون بعد میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ صرف جانتا ہو جی یہ ادھر آیا ہے اور پھر اپنے پاس حاضر نہ کر سکے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کون کب مرا کب۔ وَإِنَّ رَبَّكَ يَحْشُرُ، پھر اللہ جمع بھی کرے گا ان تمام کو۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ جاننا ہے اس لیے کہ جمع کریں گے، کوئی چھپے نہ بھاگ نہ سکے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ رب العالمین خوب حکمتوں والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اس میں حکمتیں رب تعالیٰ کی، علم بھی اس کا بڑا مضبوط، توجہ رہے گی ذرا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو ہم نے پیدا کیا، من صلصال، یہ لفظ قرآن میں ایک الفاظ تھوڑے زیادہ آئیں گے، یہاں اس کی تفصیل سنی ہے، لگی توفیق سے اور یاد کیجیے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، صلصال سے پیدا کیا۔ صلصال کیا ہے؟ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح قتادہ فرماتے ہیں مٹی جب خشک ہو کی جائے لیکن آگ پر پکائی نہ گئی ہو اور جب بجائی جائے تو وہ بجتی ہو، یہ صلصال، اس لیے معنی کرتے ہیں بجنے والی مٹی۔ مٹی جیسے کہ مٹکا بندہ بناتا ہے اور فی الحال کچا ہے، آگ پر نہیں پکایا گیا، بجائے تو بجے گا، تو اسے صلصال کہتے ہیں۔ انسان کو نے پیدا کیا صلصال، بجنے والی مٹی سے۔ اور نقطہ صاحب کہتے ہیں جب اسے آگ پر پکایا جائے اور آگ اسے لگے تو پھر فخار کہتے ہیں، کل فخار اس جگہ بات آئے گی، پھر یہ فخار بنتا۔ من حما، بجنے والی مٹی، من حما، ان حما یہ حمأۃ کی جمع ہے، حمأ۔ امام طبری صاحب کہتے ہیں وہ طین المتغیر الی السواد، جو متغیر سیاہی ماہر کیچڑ ہو، مٹی ہو، اسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام مجاہد صاحب کہتے ہیں منتن، عفواً مسلم کی بات، حما کی بات ہم کر رہے ہیں، اس لیے اس کا معنی پھر اردو میں کیا جاتا ہے
ہما کا سڑے ہوئے گاڑے سے، سڑ گیا ہوا گارا اس سے پیدا کیا. اور مسنون امام مجاہد صاحب منتن بدبودار، لم یتسنہ قرآن نے کہا نا کہ خراب نہیں، تو یہ مسنون ہے لم کے بغیر، نفی کے بغیر، المتغیر اور المنتن کے معنی میں. یہ الفاظ کی تشریح، سلسال بجنے والی مٹی جسے آگ نے پکایا نہ ہو تک، اور حمد کی جمع یہ جو گاڑا ہو جو سیاہی ماہل جیسے مطلب یہ ہے کہ اگر اردو میں معنی کریں تو سڑا ہوا گاڑا وغیرہ یہ کر دیا. اور مسنون بدبودار، اب ملا کر معنی کریں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ سڑے ہوئے گاڑے سے، مسنون جو بدبودار تھی اس سے پیدا کیا انسان کو. والجان اور جن خلقنا انہوں نے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے، جن پہلے پیدا ہوئے نا، من نار السموم، سموم سخت حرارت تپش والی آگ جو مسامات کے اندر گھسے، نار السموم کا خالص آگ کہ دھواں شعاع نہ ہو، اس سے پیدا کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرا رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی خالق بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ سڑے ہوئے گاڑے سے، مسنون اسی طرح بدبودار متغیر، اس سے پیدا کرنے والا. انسان کی پیدائش ہی اس کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے اس انداز سے کی گئی، اور اب انسان کی پیدائش بھی عجیب مادے سے کی جاتی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں پھونک دو اپنی روح پھونک دو. ظاہر تشریفی اللہ کی طرف سے روح آتی ہے، نہ کہ اللہ کی روح اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اللہ روح ڈالتے ہیں من روحی. وقعوا له ساجدین بس تم گر جانا اس کے لیے سجدے میں، سجدہ کرنا. پھر فسجد الملائکہ تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم تمام کے تمام، اجمعون تمام نے پھر سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کی، یکون مع الساجدین کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال کہا یا ابلیس اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین تجھے کیا ہے کہ تم نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تم نے سجدہ نہ کی. قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، پیچھے گزرا. قال اس نے عقل چلائی، ہمیشہ ہی وہی کے مقابلے میں گمراہ لوگ عقل کو پیش کرتے. قال کالم کل اسجد نہیں ہو میں کہ سجدہ کروں لبشر کسی بشر کو، خلقتہ کہ تو نے اسے پیدا کیا من صلصال بجنے والی مٹی، من حمأ گاڑے سے سڑے ہوئے، مسنون بدبودار. قال کہا فخرج، بظاہر اسے عجیب لگا نا کہ اس ادنا چیز سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. قال کہا فخرج نکل جائیے منہا اس سے، فإنک رجیم بے شک تو ہی مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین بے شک تجھ پر لعنت ہے الی یوم الدین، جزا کے دن تک، قیامت تک ملعون رہے گا. قال کہا رب میرا فانظرنی مجھے مہلت دیجیے الی یوم یبعثون اس دن جس دن اٹھایا جائے گا لوگوں کو، جس دن پیاس ہونی ہے اس دن تک مجھے مہلت دیجیے. قال فإنک من المنظرین کہا تجھے مہلت ہے، تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے تجھے مہلت. اللہ کا محتاج اللہ سے اجازت مانگی، کب تک مہلت؟ الی یوم الوقت المعلوم معلوم وقت کے دن تک، معلوم دن جو نفخ اولا وغیرہ ہونا قیامت آئے گی اس وقت تک یہ رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا. قال کہا پہلے مہلت مانگی، جب کامیاب ہوا چونکہ پتہ چلا کہ اب میں نہیں مارا جاؤں گا، تو اس کے بعد جو ہے پھر نافرمانی شروع کر دی. قال کہا رب میرے رب بما اغویتنی اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تمام کے تمام کو میں گمراہ کروں گا.
ابلیس کا طریقہ ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ تقدیر کو مصیبت کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے، معصیت اور گناہ کے لیے نہیں. ابلیس کا شیوہ ہے کہ اپنے گناہ کے لیے تقدیر اور اللہ کا حوالہ دے کہ تو نے گمراہ کیا. اور یہ پھر تاکیداً کہ لَأُزَيِّنَنَّ وَلَأُغْوِيَنَّ، اس لیے امام طبری صاحب لکھتے ہیں خرج مخرج القسم، کیونکہ جب ڈبل تاکیدیں جمع اس میں قسم کا معنی پایا جاتا ہے، لام اور پھر آخر میں نون، کوئی قسم کھائی ہے ابلیس. اللہ عبادک، مگر تیرے بندے من ان میں سے المخلصین، جو چنے گئے ہیں، تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ بچ جائیں گے، ان پر میرا وار جو ہے کام نہیں کرے گا. قال هذا صراط علی مستقیم، یہ ہے راستہ مجھ پر سیدھی راہ میں دکھاؤں. یہ راستہ ہدایت کا ہے، میری طرف آنے والا ہے، یہ مخلصین کا جو ہے. قال هذا صراط مستقیم. رحم جاد صاحب کہتے ہیں قال هذا یعنی الحق، یہ حق، صراط علی مستقیم، راہ مجھ پر سیدھی. ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیری کوئی دلیل نہ ہوگی، کوئی زور زبردستی، تیرا زور نہیں چل سکے گا، بس نہیں چلے گی تیری. لیس لک علیہم سلطان، تیری کوئی دلیل ان پر واضح دلیل، کوئی غلبہ، کوئی زور نہ ہو. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جنہوں نے تیری پیروی کی، من الغاوین، سرکشوں میں سے، جو سرکش تیری پیروی کریں گے وہی ہے، باقی کوئی نہیں. سرکشی تیرے پیچھے جائیں گے. اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جو جنہیں اللہ چن لے، خاص کرنے ان میں اخلاص کی صورت پائی جاتی ہو، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ویسے ہی دنیا جو ہے شیطان کو رونق ہوتی ہے، دراصل شیاطین خود میں یہاں خود کے نفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم، بے شک جہنم جو لموعدہم اجمعین، تمام کی وعدے کی جگہ ہے، تمام جہنم جائیں. کوئی نہیں تیری مانیں گے جہنم جائیں گے. حل من مزید، جہنم مزید بھی مانگے گی. لا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے لیے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم، اور دروازے کے لیے ان میں سے جزء نے حصہ ہوگا، مقسوم، تقسیم کیا ہوا، مقررہ حصہ. آپ نے پیچھے روایت پڑھی جنت کے بارے میں نا، 18 بخاری کی. جی روزہ داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اہل جہاد کو جہاد والے دروازے وغیرہ وغیرہ. بکر نے کہا کہ کوئی ایسا بھی جس کو تمام سے بلایا جائے گا. ہاں جی ہاں، وارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ آپ انہیں میں سے ہوں گے. جس طرح جنت کے دروازے ہیں اور اعمال کی بنا دخول ہے. یہاں قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم کے بھی لا سبعۃ ابواب، اس کے 7، اور جنت کے کتنے ہیں؟ 8. یہ بھی اللہ کے رحم پر دلالت کرنے والی چیز ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں. لا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین جو ہیں باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. بعض بندے کو جگہ اچھی مل جاتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے. گھر تو بنا دیا لیکن بوڑھا بھی کر دیا، فقیر بھی کر دیا. نہیں، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، کوئی تکلیف نہیں. بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. نہ بنانے میں تکلیف، نہ داخل ہونے میں تکلیف، نہ رہنے میں تکلیف، سلامتی ہے سلامتی. ونزعنا، بعض اوقات یہ ہے کہ جی سب کچھ نہیں ہے، بڑی اچھی جگہ مل گئی سب، لیکن یہ ہے کہ اندر جو اس سے مجلس ہو رہی ہے وہ اندر اچھا نہیں ملا. نہیں تو اس لیے ٹینشنیں ہوتی ہیں بندے کو. اگر جنت اچھی جگہ مل گئی ہے، ساتھ یہ جس سے دشمنی ہے وہ ساتھ سیٹ اس کی آ گئی، تب بھی نہیں مانتا. بندہ آج کرنے جا رہا ہے لیکن جو ساتھ اس کو سیٹ دی گئی ہے وہ اس کا خاندانی دشمن ہے یا اس سے کینے، سفر کا نہیں مزہ آئے گا. تو اس لیے جو مومن وہاں اور بھی ہیں، اگر کوئی اس کی ناراضگیاں تھیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا، ہم نکال لائیں گے، مَا وَفِي صُدُورِهِم، جو ان کے دل، نزعنا ہم کھینچ کے نکال لیں گے. نزعنا کھینچنے کا معنی پایا تھا، اللہ کریں گے، پاک کر دیں گے ان کے دلوں کو. ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے سینوں میں، مِّن غِلٍّ، کوئی کینہ،
جتنے گینے شینے وہ سب من غل، معمولی سے بھی کوئی تعمیم ہے، چھوٹا بڑا دینی دنیاوی ہر لحاظ سے، اخوان بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر تختوں پر ہوں گے، تختوں پر بیٹھے، مجلس سے اچھی نہ بیٹھنے کی جگہ، مثلا گھر بڑا اچھا مل گیا، بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی جگہ نہیں ہے تو تختے ہیں سرر، اور پھر جی رس زیادہ ہے جی، بس بات کوئی طریقہ ہی نہیں بن رہا، مجلس نہیں بن پا رہی، شادی ہے ساری دنیا اچھے گھر میں گھسی، اب کیسے بندہ بیٹھے، کیسے ڈیل کرے، کیسے کپڑے لگائیں، سب متاثر نہیں، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، مجلسیں ہوں گی، نشستیں لگی ہیں بڑی پیاری لگی ہوں گی، اسی لیے امام مجاہد صاحب لکھتے ہیں کہ لا ينظر احدهم في قفا صاحبه، یعنی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ کسی کو اگلے کی گردن نہیں، قفا گدی نہیں نظر آئے گی، یہ تبھی نظر آتی ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، دو آگے ہیں دو پیچھے ہیں، تو اگلا مجلس کے تنگ ہونے کی وجہ سے جب نظام ایسا گول دائرہ مثلا تختوں کی شکل میں بنا ہے تو ہر بندہ ہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے گا اور پچھلی جانب نہیں نظر آئے گی۔ امام مجاہد صاحب کا یاد رہے، امام مجاہد صاحب جو ہے ان کا نام اکثر اس لیے بھی لیتے ہیں، امام مجاہد بڑے مضبوط مفسر ہیں، اور خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ اپنی تفسیر عبداللہ بن عباس پر پیش کی۔ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے دعا یافتہ مفسر ہیں، دعائیں لی نبی علیہ السلام سے، اور اس لیے تفسیر میں اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، اور ان کے شاگردوں میں امام مجاہد پھر پہاڑ ہیں، اور مضبوط تفسیر کی ہوتی ہے اگر سند چیک کی جائے اور صحیح ہے تو متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب، اب کچھ نہیں، مجلس جگہ اچھی مل گئی، مجلس اچھی مل گئی، ساتھی اچھے مل گئے، لیکن بیماریاں، سر درد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بھی نہیں مزہ، اس لیے فرمایا، دیکھیں نا بھائی ہم نے کہا نا یہ صورت جو ہے 2 پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، رجا امید اور خوف، اس لیے اب رجا کا تقاضا جنت کا بیان ہے تاکہ ان کی امیدیں بنیں، اور خوف کا تقاضا جہنم کا بیان، اس لیے وہ بھی ساتھ دونوں بیان ہو رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، نہیں پہنچے گی وہاں نصب کوئی تھکاوٹ، تبری صاحب لکھتے ہیں تعب کوئی تھکاوٹ نہیں، نصب بعض اوقات تھکاوٹ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پروگرام 2 گھنٹے بعد ختم اور پھر جاؤ اپنے گھروں کو، تو مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ پھر اعلان کیا رب العالمین نے، اور اس سے پہلے کچھ حدیث ذرا سن لیجئے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بخاری کی روایت 2440 نمبر، کہ مومن جب جہنم سے آگ سے نکلیں گے تو ایک پل پر روک دی جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، جو ان کے آپس میں کچھ ایسے معاملات تھے کینے ظلم وغیرہ، تو ان کا لینا دینا کر دیا جائے گا، دل صاف کر دیے جائیں گے، حتیٰ اذا نقوا وعذبوا اذن لهم بدخول الجنہ، پھر جب ان کی صفائی ہو جائے گی پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ ان کے دل جنت میں ایک دوسرے کے لیے صاف رہیں، یہ ہوگا۔ اس طرح بخاری کی روایت 1792 نمبر، بشر خدیجہ ببیت من الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کی خوشخبری دو خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی جس میں کوئی شور و غل، جو موتیوں سے بنا گھر ہے اس کے اندر کوئی شور و غل، کوئی تھکاوٹ وغیرہ نصب یہ نہ ہوگی۔ مسلم کی روایت جنت کے متعلق یہ ہے، کل بھی ہم نے پڑھی 2755 نمبر، اگر مومن جان لے جو اللہ کے پاس اس کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں، جو سزائیں اللہ کے پاس اگر مومن جان لے، مَا طمع بِجَنَّةِ أَحَدٍ، تو کسی کو جنت کی امید نہ ہو، اور کافر اللہ کی رحمتوں کو جان لے تو اس وقت جو ہے جنت کی کوئی جہنم سے جنت سے نا امید نہ ہوئے۔ اسی طرح سے مسلم کی 2837 نمبر حدیث کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیو تم ہمیشہ تندرست رہو گے، فلا تسقموا ابدا، بیماریاں نہیں آئیں گی، زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا، مرنا نہیں ہے، اور اسی طرح جوان رہو گے، بوڑھا نہیں ہو، بڑھاپا نہیں ہے، نعمتیں ملیں گی اور نامرادیاں مایوسیاں نہ ہوں گی، یہ جنت جس کا تذکرہ یہاں کیا۔
نبی عبادی خبر دیجیے میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ بتایا نا مسلم کی روایت، اگر خبر ہو جائے کافر کو اللہ کی رحمتوں کی تو جنت کی امید وہ بھی لگا بیٹھے گا۔ ورنہ عذابی والعذاب العلیم، اور میرا عذاب وہی بہت بڑا اور دردناک عذاب ہے کہ اگر مومن کو اللہ کے عذاب کی خبر ہو جائے تو وہ جنت کی امید نہ رکھے۔ ونبئہم عن ضیف ابراہیم، انہیں خبر دیجیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہیں ان پر، فقالوا کا سلام سلام، قال کا انا منکم وجلون، اس سے گزر چکا ہے ہم تو ڈرتے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ قالوا کا لا توجل، نہ ڈریں آپ، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خبر دیتے ہیں ایک جاننے والے بچے کی، علیم بچہ اللہ دے گا، نیک اولاد۔ قال بشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی باوجود اس کے مسنی الکبر، مجھے پہنچا ہے بڑھاپا، فالمتبشرون، میں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قالوا کا بشرناک بالحق، کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں حق کی، فلا تکن من القانتین، پس نا امید لوگوں میں سے نہ ہونا، امید نہ ہونا۔ قال فرمایا ومن یقنط من رحمت ربی، نا امید اور مایوس نہیں ہوتا رب کی رحمتوں سے، نہیں ہوتے الا الضالون، مگر گمراہ۔ یہاں دیکھیں اسباب ختم ہیں، پیچھے بات گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا جو دعا کیا نا امید اب نہیں ہونا، اگر نہ پھر گمراہوں کا طریقہ کا پھر نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے جو چیز مانگی ہے چھوڑے گا کیوں انسان، مانگتے رہے۔ الا الضالون، قرآن نے جہاں ہمارا علم بڑھانا ہے وہاں عمل کو بھی بڑھانا چاہیے۔ ہم نے بات کی تھی کہ کامیاب یہ دورہ اللہ سے بنائے، اور تب یہ بنے گا کہ جب ہم علم و عمل دونوں لے کر جائیں، توحید سیکھ کر جائیں، عقیدہ سیکھ کر جائیں، یقین سیکھ کر جائیں، توکل سیکھ کر جائیں، اور گہرائیاں قرآن کی سمجھ کر جائیں۔ ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمتوں کا بیان صورت کر رہی ہے نا، اور اسی طرح اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتے مگر ظالم ہی ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، یاد رہیے ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، وہ شیخ الحدیث، اس نے پوری زندگی بخاری پڑھائی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھایا، نہیں جانا صحیح، اس کے ایمان، علم اور عمل دونوں کے اندر مسائل رہیں گے۔ قرآن جب تک نہیں ملتا، سارے دنیا کے علوم تو اپنی جگہ نا، اگر صرف حدیث بھی ہے تب بھی نقص رہتا ہے انسان میں۔ قرآن کا ملنا جو ہے یہ فرض ہے حدیث کے ساتھ، اور اسی طرح قرآن کے ساتھ حدیث کا جڑنا ضروری ہے۔ قال فما خطبكم، کہا تمہاری کیا بڑی خبر ہے ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے لوگوں، اے رسولوں، فرشتوں، مطلب بڑا پیغام لے کر آئے ہو، کیا ماجرا؟ قالوا کا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط، الا لوط، سوائے آل لوط کے، لوط کے گھر والے بچ جائیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم نجات دیں گے تمام کو تمام کو، ہاں الا امرأۃ، پھر استثناء ہوگی، ایک بندہ، الا مگر امرأۃ، اس کی بیوی جو ہے، ان کی بیوی ہے، نجات نہیں پائے گی، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا اسے، نے لکھ دیا، انا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے۔ یاد رہے جب ہم کہتے ہیں نا اندازہ، یہ اللہ کے لفظ استعمال کریں اس کا معنی پھر وہ انسانی اندازہ نہیں ہوتا، پھر مقدار ہوتا ہے، کیونکہ انسانی اندازہ صحیح اور دونوں ہوتا ہے، اللہ کا بند ہمیشہ ہی صحیح ہوتا ہے، لیکن کیا کریں اردو میں کوئی اچھے لفظ ملتا نہیں ہے معلومات، تو پھر وہ ناقص ترجمہ ہی کر دیا جاتا ہے، ناقص لفظ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ فلما جاء الا امرأته قدرنا انا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے، غابر، چونکہ دنیا میں پیچھے رہتے رہی ہے دین سے، من شاء منکم یتقدم ویتأخر کا قانون ہے، جو دنیا میں آگے بڑھتا ہے خیر کی طرف، اللہ پھر دنیا آخرت میں اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ فلما جاء آل لوط بالمرسلون، جب آئے یہ رسول اور فرشتے آل لوط کے پاس، قال کا انکم قوم منکرون، اب یہاں ذرا ایک چیز سمجھیں اور رمزیت کو پہچانیں۔
پچھلی آیت میں الا آل لوط، ہم آل لوط کو بچائیں گے۔ اگر اس کے اندر ان کی بیوی نہیں داخل تھی تو پھر دوبارہ الا امرأتہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا کہ آل کو بچائیں گے، جب آل کہہ دیا تو اب بیوی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا نا، بیوی نے بچنا نہیں تھا۔ پہلے کہا کہ ہم تیرے گھر والوں کو بچائیں گے، تو کسی کے ذہن میں آئے گا کہ بیوی بچے گی، اس لیے فرمانی الا مراد، بیوی نہیں بچے گی، الا لا کر بیوی کو آل سے نکالا گیا، یہ کہیے تو سمجھ یہ آئے کہ بیوی جو ہے وہ آل میں داخل ہوتی ہے، اہل بیت میں سے ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر استثناء کا معنی ہی نہیں بنتا یہاں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ جی اہل بیت میں نعوذ باللہ نبی اسلام کی بیوی میں نہیں داخل، عائشہ وغیرہ یا اہل بیت میں نہیں ہے، ان کا دین کہتا ہے قرآن کے خلاف ہے عقیدہ، حدیث کے خلاف یہ جگہ رد کرتی ہے۔ پیچھے آپ نے سورہ ہود میں پڑھا، وہاں آتا ہے اس وقت اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ الْمُرْسَلِينَ۔ یاد رہیے میں بات کہا کرتا ہوں انشاءاللہ حقیقت ہے کہ یہ مذہبی فرقہ نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، مذہبی فرقہ نہیں ہے، سیاسی پارٹی ایک بندے نے ایجاد کی اسلام کو حلیہ بگاڑنے کے لیے، اور پھر سے مذہبی رنگ دیا گیا اہل بیت کا نعرہ لگا کر۔ اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ الْمُرْسَلُونَ قال کہا انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو، وہ بھی نہیں نہ پہچان سکتے۔ ایسے پھر بھی بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے، فرشتوں کو نہیں پہچان رہے۔ قال انہوں نے کہا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، بلکہ ہم آپ کے پاس لائے ہیں، بل جئناک، ہم آپ کے پاس لائے ہیں بما كانوا فيه يمترون، وہ چیز لائے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ کیا چیز تھی؟ عذاب لائے ہیں، اس میں کہیں شک تھا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آئے ہیں تیرے پاس حق کو لے کر، حق کے ساتھ ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ لہٰذا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، بس آپ لے کر چل پڑے اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ایک حصے میں رات کے، رات و رات آپ نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ چلیں ان کے پیچھے، گھر والوں کو چلائیں اور آپ پیچھے ہو جائیں ان کے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، منکم، تم میں سے، پیچھے کسی نے نہیں دیکھنا، چلتے رہو آگے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلو جہاں تمہیں چلنے کا کہا جا رہا ہے، بس نکل جاؤ یہاں سے، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اللہ کی باتیں اللہ جو کہہ دے بس وہی بات لی جاتی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ جا کر قتال کیجیے، اور کہا کہ چلیے، چل پڑے۔ اب سوال پوچھنا تھا، مڑے نہیں آپ، بس کھڑے کھڑے اللہ کے رسول کس چیز پر جہاد کروں گے، یعنی اس حد تک قرآن اور حدیث کی تابعداری انہیں پائی جاتی تھی۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا، روایت صحیح ہے، مجھے حوالہ نہیں ہے اس وقت۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ کیا، فیصلہ سنایا انہیں، الیہ یعنی لوط علیہ السلام کا، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس کام کا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، فیصلہ یہ تھا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، بے شک جڑ ان لوگوں کی، اللہ جب مارنے آتے ہیں تو جڑیں اکھیڑ دیتے ہیں بندے کی۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، بے شک جڑ ان لوگوں کی، مقطوع، کاٹی جائے گی، مصبحین، صبح میں داخل ہوتے ہوئے، جب یہ صبح کر رہے ہوں گے اس وقت پھر ان کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹی جائیں گی، ان پر عذاب ہے۔ پیچھے بات گزری نا، علیہ الصبح بقریب۔ اب یہ دیکھیں، یہ صبح نکلتی ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، زندگی کے کھلنے کا اور آنے کا وقت ہے، اندھیروں کے ٹلنے کا یہ وقت ہے، لیکن یہ جو خوشی کا وقت ان کو غم دے رہا، مقطوع، یہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بغاوتوں میں ہو تو خوشی جو ہے وہ غموں سے بدل جاتی ہے انسان۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات بندہ بس اپنے گناہ جو ہیں، جو جوانی کی عمر ہے، مستانی کی عمر ہے، اچھی عمر ہے، اسی میں سے موت کے حوالے کر دیتے،
خوشی کے ایام آئیں اور چل دیے بندہ. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدینہ يستبشرون وجاء اهل المدینہ. نبی اسلام نے کہا نا انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین، بخاری وغیرہ کے. تو ہم کسی کے آگے سامنے اترتے ہیں کسی علاقے، تو اس وقت ان کی سو پھر بڑی عجیب ہوتی ہے، حملے کے لیے جاتے تھے نا. تو یہ مقطوع مصبحین وجاء المدینہ یستبشرون، وہاں وجاء اہل المدینہ شہر والے یستبشرون خوشیاں مناتے ہیں، خوش عجیب. اللہ نے جب کسی کو سزا دینی ہو کوئی دانہ ڈال دیا جاتا ہے نا، جیسے شکاری ڈالتا ہے کسی کا، موت آنے لگی ہے اور اس کے سامنے ایک چیز آ گئی، خوشی خوشی بھاگے جا رہے ہیں. یستبشرون قال كان هؤلاء ضيفي، بے شک میرا مہمان ہے، فلا تفضحوني، نہیں ہے اصل مجھے رسوا نہ کرو. مہمانوں کی رسوائی میری رسوائی ہے نا، اس نے مجھے رسوا نہ کرو. اسی طرح مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ اور رسوا نہ کرو. فلا تحزنوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، اصل میں تخزونی، اور مجھے ذلیل نہ کرو، ذلیل نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک، غمگین و ذلیل نہ کرو. قالوا نے کہا اولم ننہک، کیا ہم نے منع نہیں کیا، عن العالمین، تمام جہانوں سے. آپ نے ساری دنیا کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ہم نے منع نہیں کیا تھا. یہ پرائے لوگ ہم جو مرضی کریں، اپنی سوچیں. آپ پتہ نیک آدمی ہر بندے کا خیر خواہ ہوتا، ہر بندے کی پریشان کرتا ہے. یار آپ کو ہر بندے کی فکر لگی رہتی ہے، اپنا سوچا کر. خیر خواہی ہوتی ہے نا، دین النصیحہ کہتے ہیں. اور جو دیندار نہ ہو اس میں خود غرضی زیادہ ہوتی ہے. یار چھوڑو یار، ساری دنیا جائے باہر میں دنیا، مجھے کیا، خود مجھے فائدہ ملے، مجھے نفع ہو، میں نقصان سے بچ جاؤں. اگلا بندہ مرتا ہے، مر جائے، مجھے نقصان نہ ہو، یہ سوچ ہوتی ہے. اس زمانے میں آپ دیکھ لیں اس سوچ کا غلبہ کتنا زیادہ ہے معاشرے میں. ایک بندہ مر رہا ہوگا، اگلا بندہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ بھاگ کر نکل جائے گا. یعنی صرف اپنا الٹو سیدھا کرنا رکھنے، اور کسی کی کوئی سوچ. اور مسلمان بھی کہنا ہے، مومن جو ہے وہ ہر ایک کا خیر خواہ، وہ تکلیفیں برداشت کرنے والا، وہ خیر خواہیاں چاہنے والا. تو اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو نہیں منع کیا تمام جہانوں سے کہ ان کی حمایت نہ کریں، ٹھیکہ نہ اٹھائیں. قال ہؤلاء بناتی، کہا ہؤلاء بناتی، میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. تفسیر اس کی ہم کر چکے ہیں. معنی ہے کہ جو قوم کی بیٹیاں یا نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تمہاری بیویاں جو ہیں، امام شوکانی کا ہم نے حوالہ دیا تھا کہ اس سے جی امام شوکانی صاحب فرماتے ہیں کہ نہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کی اور نہ بدکاری کے لیے پیش کی، بلکہ قوم کی بیٹیاں نبی چونکہ بعد کی جو ازواج امہات ہوں نا. اور پھر تفسیر اللہ نے خیرات ذکر کی تھی ابی بن کعب کی کہ نبی اسلام جو ہے ابو پھر ان کے باپ. اگر اختلاف نہ بھی ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ جب نبی اسلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے شوہر پھر ہمارے باپ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے کسی قوم کے لیے. تو ان کی بھی بیویاں مراد ہیں کہ وہ ہیں ناجائز راستہ چلو، جائز ناجائز کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے. ان کنتم فاعلین لعمرک، لیکن یہ شہادت ایسی چیز ہے کہ جی پردے ڈال دیتی ہے، آنکھیں بند کر دیتی ہے بندے کی، نہیں سمجھتا. ایک ڈنڈا ہے جو اس کا علاج ہے. باقی جس آدمی کو شہادت آئی ہے اللہ کا نام دے، رسول کو دیں، سنی معاملات بنتے. اسی بنا اسلام نے پھر سختی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں لعمرک، آپ کے عمر کی قسم. قانون یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے نام، اللہ کی صفت کے علاوہ قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ چاہے جس کی کھائیں اس کی پابندی نہیں ہے. والتین والزیتون، اور یہاں لعمرک تیرے عمر کی قسم. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی اہمیت ہے، اتنی مبارک زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی. واقعی نبی علیہ السلام کی زندگی تاریخ نہیں دکھا سکتی کہ 23 سالوں میں بندے نے دنیا کو اس انداز سے چینج کر دیا کہ نقشے اس کے بدل گئے ہوں. مبارک ترین زندگی تھی، ایمان سے بھری زندگی. آج جتنے بھی علوم و فنون ہیں یا نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے. میرا بولنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی وجہ سے ہے، اور آپ کا سننا جو ہے اس علم کی وجہ سے. یہ کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور یعنی علم آپ لیں، عمل لیں. ہر باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے مبارک ترین عمر نام رکھا ہوا، تیرے عمر کی قسم. انہم لفی سکرتہم، بے شک. یا پھر عمر کی قسم کا ایک معنی یہ بھی ہے اشارہ کہ ایک طرف یہ عمر ہے برگزیدہ ہے، جب ان کی وہ گندی عمر ہے کہ ان گندگیوں کے اندر پڑے ہیں. لعمر کہتے ہیں عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم، بے شک وہ اپنے نشے میں یا مہون سرگرداں تھے، مست تھے اپنے نشے میں. اس لیے ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی موت آ رہی ہے نا، ان پر مسلط ہونے لگی ہے، اور یہ سمجھنے کا ہمیں شکار ملے اور یہ مزے ہیں، اور وہی ان کی موت ثابت ہوئی ہے. لفی سکرتہم یعمہون. فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، ان کو پکڑا چیخ نے، چیخ آئی ہوئی مشرقین، سورج کے نکلتے ہوئے. سورج نکلتے وقت، یعنی یہ حال ہے نا، سورج نکلتے وقت جب اس وقت میں داخل ہو رہے ہیں، سورج کے نکلنے کے وقت میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت یعنی سورج نکل رہا ہے، دھوپ آ رہی ہے، بڑا مبارک وقت ہے، یہ خوشیوں کا ہے، اور شبنم کے گرنے کا یہ وقت ہے، پھولوں کے کھلنے کا یہ وقت ہے، اور باد نسیم کے آنے کا یہ وقت ہے، اور اسی طرح پرندوں کے ہل چہل کا یہ وقت ہے. بڑا مبارک یہ وقت ہے، لیکن ان کے لیے بڑا حالت ان کے لیے بڑی منحوس ثابت ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اچھے زمانے بندے کے برے ہونے لگتے ہیں معصیت کی وجہ سے. فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، ہو ان کو پکڑا چیخ نے سورج نکلتے وقت جب اس میں داخل ہو رہے تھے. فجعلنا علیہا سافلہ، ہم نے بنایا عالیہا اوپر والا حصہ، سافلہ نیچے. وامطرنا علیہم حجارہ، ہم نے برسایا ان پر پتھروں کو، من سجیل، سخت پتھر، کنکر نما، نوکدار پتھر. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ بہت ساری نشانیاں، جمع آیات، للمتوسمین. امام مجاہد صاحب کہتے ہیں للمتفرسین، فراست رکھنے والوں کے لیے. اشارہ دیا کہ یہ صرف قصہ نہ تھا، بڑی نشانی ہے ہر گمراہ اور پٹری سے ہٹے انسان کے لیے، ہر نیک کے لیے بھی. اس میں للمتوسمین، متوسم وسم عربی میں نا داغنے کو کہتے ہیں نا، داغ لگانا، نشان زدہ کرنا. یعنی بعض نگاہیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بندے کو دیکھ کے ہی پڑھ لیتی ہیں کہ جی اس بندے میں یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے. انہیں متوسم کہتے ہیں، ہوشیار، دانا، زیرک، فراست رکھنے والے انسان. اور یہ فراست انسان کو وحی کے ذریعے ملتی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. ایک ضعیف روایت بھی سنت ترمذی کی یہاں نقل کرتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينزل من ذلك، لیکن ضعیف روایت کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. معنی اس کا صحیح ہے لیکن روایت یہ ضعیف. اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے میں نے پڑھ دی، صحیح کافی ہے. قرآن نے ثابت کیا ہے کہ بندے کو نگاہ ملتی ہے فارغ، فراست والی، جو وہی سے جڑا. للمتوسمین، توجہ ذرا یہاں الفاظ پر رہے گی آپ کی. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بستی ان کی، لوط علیہ السلام، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، البتہ ایسے راستے پر تھی، مقیم. لسبیل مقیم کا معنی قتادہ صاحب کہتے ہیں طریق واضح، واضح راستے پر تھی. اور اسی طرح کا معنی اس کے قریب مجاہد نے کیا بطریق معلم، جانے گئے، وہی جو واضح وہ جانے بھی گئے، جانا گیا وہ واضح معلم، یعنی عام گزرگاہ. خاص طور پر یہ عرب چونکہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، کچھ یہ بھی تھا کہ پھر وہ عبرت نشان بن گئے، لوگ ہوتے تھے کہ یار یہ وہ والے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اس مؤمنوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک اصحاب الْأَيْكَةِ، ایکا بستی والے ہیں. ایکا بستی یہ قوم شعیب ہے، اگلی نسل قوم شعیب. ایکا باغ کو کہتے ہیں. امام طبری صاحب لکھتے ہیں ایکا الشجر الملتف المجتمع، درخت جو جہاں زیادہ جمع ہوئی ہوں اور کچھ گھنا درخت، گھنے درخت ہوں، وہاں ایکا. اس لیے اس کا معنی جنگل باغ والے کر لیا تھا، ظالمین ظالم تھے.
فانتقمنا منہم، ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں لبی امام مبین، یہاں بھی وہی معنی امام مجاہد صاحب لکھتے ہیں طریق المعلم، امام قتادہ صاحب طریق واضح، یہ بھی واضح راستے پر تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر نے، سمودیوں نے، قوم صالح، المرسلین رسولوں کو، آتیناہم آیاتنا، ہم نے انہیں آیتیں دی، آیات دی اپنی کتاب، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ سے اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی یہ اس لیے نہیں ہلاک ہوئے، اللہ نے کچھ اقوام گنائی کہ دیکھیں اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ڈرو اللہ سے، امیدوں کے ساتھ ساتھ ڈرنا بھی ہے اللہ سے۔ اللہ نے ہلاک ویسے نہیں کیا دلیل کے بغیر، بلکہ حجت پوری کی ہے، لیکن حجت پوری کی، آیات آئی، وہی آئی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، بات وہی ہے کہ بندہ یا اچھے کام کرے گا یا برے کرے گا، یا بامعنی یا بے معنی، یا با مقصد یا بے مقصد۔ جب با مقصد کام کی قوم نہ کرے اور بے مقصد شروع کر دیتی ہے نا، تو انہوں نے جب وہی کی تابعداری، نبی کی تابعداری نہ کی، آخرت کے لیے نہ سوچا، دین کے لیے نہ سوچا، پھر دنیا میں مگن ہو گئے نا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ تراشتے تھے مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بُيُوتًا گھر، آمنین، امن کی حالت میں، بڑا امن رب العالمین نے نصیب کر دیا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں پکڑا چیخ نے، مصبحین، صبح کے وقت میں تھے یہ، انہیں بھی صبح ہلاک کیا گیا، برکتوں کا وقت ان کے لیے غیر مبارک ہو گیا۔ چیخ آئی، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ چیخ بندے کو مار سکتی ہے، قیامت میں بھی یہی ہوگا، دیگر بھی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چیخ جب بڑی ہے، ہولناک اور غم دینے والی ہے، کہیں دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ نے فوت کی خبر سنی، ہم نے بات کی تھی، بندہ مر گیا، غم کی چیخ تھی، غم کی آواز سنی، اسی طرح اتنی سخت آواز تھی کہ پردے کھانوں پہ پھٹ گئے، اور اسی طرح پھر دل اور بندہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سوال آیا کہ یہ تو بڑے مضبوط تھے، یہ کیوں نہ بھاگے اپنے پہاڑوں اور بنائے گئے گھروں جو اب بھی کھڑے ہیں؟ تو جواب فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو ایک کماتے تھے، جن کا کسب، ان کا ہنر، ان کا کام نہ آ سکا۔ اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اللہ قانون یہ ہے کہ وسائل، یعنی یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی جانے آپ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے وسائل تباہ کرتے ہیں، پھر قوم تباہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وسائل اپنی جگہ رہتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ وسائل کے ہوتے ہوئے جو یہ تباہ کروں گا۔ اس کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، کتنی اقوام، روس گیا تباہ ہوا، ایٹم تھا اس کے پاس، بڑے تھے اس کے پاس، فرعون کا وہ مصر قائم تھا اور تباہ ہوا، یعنی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تباہ کر کے دکھاتے ہیں بعض اوقات۔ فما أغناهم ما كانوا يكسبون، فما أغناهم، پس کفایت نہ کیا ان سے اس نے، ما ان سے ان چیزوں نے، ما كانوا يكسبون، جو کسب کیے کرتے تھے، جو ہنر تھے، جو بنایا تھا انہوں نے، محلہ، پہاڑوں کا تراشنا وغیرہ۔ دوسرا معنی ما كانوا يكسبون، جو ان کے وہ اعمال تھے گندے گندے اور صاف صاف اپنے لحاظ، شرک وغیرہ وغیرہ نظریات، وہ ان کے کام نہ آ سکے، وہ گمراہی کے نظریات تھے، تو برے اعمال، ان کے اعمال میں بچا نہ سکے۔ دوسرا معنی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما، نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینهما، جو اس کے درمیان ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ ہی۔ یہ جو تباہی اللہ نے دکھائی، اسے نشان عبرت حاصل کرو، یہ نشان عبرت ہے، اسے عبرت حاصل کرو اور تم اللہ کی بندگیاں کرو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ کھانے پینے رہنے سہنے شہوات خواہشات کے لیے نہیں پیدا، یہ بندگی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ اللہ کی بندگیاں نہیں کی تھی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت رہ ضرور آنا، لآتِیَةٌ، زمین و آسمان پیدا ہے، ختم بھی ہونا ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزری کیجیے، اچھی درگزری، اچھے انداز سے درگزری کیجیے۔ مومن کو کہا جا رہا ہے نا کہ بس برداشت کریں دنیا میں، لوگوں کی باتیں، داعی کو کہا جا رہا ہے چلو قیامت آئے گی، اصل حساب کتاب وہاں ہونا ہے، یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم ہر چیز کا بدلہ دنیا میں لینا چاہ رہے تھے، ہر بدلہ دنیا میں نہیں لیا جا سکتا، کچھ آخر کے لیے چھوڑنے چاہیے بدلے، کچھ بندوں کو آخر کے لیے چھوڑنا چاہیے، کچھ خواہشات کو آخر کے لیے چھوڑنا چاہیے انسان، جنت دنیا نہیں بن سکتی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت نے آنا ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کچھ وہاں بھی چھوڑیں، اس لیے آپ درگزری کریں، اچھی درگزری۔ اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا، هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت زیادہ جاننے والا، هُوَ الْخَلَّاقُ، بہت زیادہ پیدا
روزانہ کی بنیاد پر کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے جانور پیدا ہو رہے ہیں، کتنے جاندار اور کتنے بے جان، کتنے کیڑے مکوڑے اور کیا کیا کتنے پیدا کیے ہیں، کتنے پیدا کرے گا۔ الخلاق، بہت زیادہ پیدا کرنے والا، العلیم، خوب جاننے والا۔ انسان پل پر خلاق تو ہو جاتا ہے، ایک مزدور اینٹیں بناتا جا رہا اور پھینکتا جا رہا ہے، اسے نہیں خبر کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ پیدا بھی کرے، خلاق، بہت پیدا کرے، اور پھر جانتا بھی ہے کہ فلانا بندہ جو فلانی تاریخ کو پیدا ہوا کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس نتیجے کے لائق ہے۔ آدم علیہ السلام کا فلانا بیٹا اب کہاں ہے، کب اٹھاؤں گا، کیسے اٹھاؤں گا، کیا حشر، کیا اعمال تھے، کیا بدلے۔ الخلاق العلیم، انسان کیا ہے یا خلاق نہیں ہے، وہ زیادہ پیدا نہیں کر سکتا، نہ خلاق ہے، نہ علام، نہ علیم ہے۔ یا بعض اوقات کچھ زیادہ پیدا کر سکتا ہوگا، جان نہ سکتا ہوگا، زیادہ جان سکتا ہوگا، پیدائش نہ کر سکتا ہوگا۔ جیسے ہے نا مزدور، ایک انجینئر نقشہ کسی بلڈنگ کا بڑا پیارا بنا دے گا، 120 منزلہ بلڈنگ کا بڑا عالی نقشہ تیار کر دے گا، لیکن اگر آپ اینٹیں اٹھوائیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، بنا نہیں سکتا۔ اللہ الخلاق العلیم ہے، پیدائش بھی بہت ہے اس اللہ کی، اور علم بھی بڑا مضبوط ہے۔ یعنی اس میں پھر وہ معنی چھپ کر پائے جاتے ہیں کہ طاقت بھی ہے اللہ کی اور علم بھی ہے۔ ظاہر تخلیق جو ہے یہ طاقت سے ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یقیناً ہم نے آپ کو دیا 7 من المثانی، آپ کو دی 7 آیتیں، 7 من المثانی آپ کو دی، والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن آپ کو عطا کیا۔ اس کی مراد کیا ہے؟ 2 قول ہیں، ایک عبداللہ بن عباس کا ہے اور صحیح سند سے امام طبری رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، دیگر میں بھی پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد جو 7 الطوال ہے یہ ہے۔ سنن داؤد کی بھی روایت ہے 1459 نمبر پر کہ یہ 7 الطوال مراد ہے، یعنی بقرہ، آل عمران، 7 جو لمبی صورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام اور اعراف، جو 7 صورتیں، ان کا قول یہ۔ اور لیکن صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام کی اپنی مرفوع حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ القرآن یہ 7 المثانی والقرآن العظیم، کہ القرآن سورہ فاتحہ جو ہے یہ 7 المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ بخاری کی 4704 نمبر روایت میں پھر یہ الفاظ ہیں۔ تو ہم نے آپ کو 7 وہ آیات دی جو بار بار پڑھی جاتی، 7 من المثانی والقرآن العظیم۔ یہی پھر ظاہر جو نبی اسلام کی تفسیر ہے مضبوط ہے اور راجع ہے اور اول ہے، والقرآن العظیم۔ لا تمدن عینیک، آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھیں، نظریں نہ اٹھائیں، الی ما متعنا بہ، جو ہم نے انہیں فائدے دیے ہیں اس کی طرف، ازواجا منہم، کئی قسم کے لوگوں کو ان میں سے، جو ہم نے ان لوگوں کو دنیا کی فراوانی ہے، مال متاع، کاروبار، بنگلے، کوٹیاں، پلازے، چیزیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ بڑی ہمت سکھا رہے ہیں، ساتھ کمتریاں ختم کر رہے ہیں، ان کو ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، متاثر ہونا، خواہش کرنا، ان جیسا ہونا یہ تو بعد کی بات ہے، دل میں خیال لانا بعد کی بات ہے، نظریں نہیں اٹھانی، ان کو دیکھیں نہ تاکہ ان کا بھی تکبر مرے۔ جب آپ دیکھیں گے تو اس کو تکبر زندہ ہوگا اس سے، اور مزید وہ بگڑے گا۔ آپ دیکھیں گی نا اتنے ان معاملات کو اتنا حقیر جانیں، اور یہ ہے کہ بس خود میں بھی آپ زندہ رہیں گے۔ حدیث بھی کہتی ہے نا کہ وَلَتَمْدُ اللَّهُ وَفَوْقَكُمْ، جو تم سے بڑا ہے دنیا میں اعتبار سے نہ دیکھیں، پھر ناشکریاں ہوتی ہیں، جسے اللہ نے اتنا دیا اور میرے پاس کم ہے۔ ہمیشہ خود سے جو نیچے ہیں اسے دیکھیں۔ میں اگر سائیکل رکھ رہا ہوں تو اگلا بندہ معذور ہے، اسے آپ دیکھیں۔ تو اس طرح نیچے دیکھیں گے ترقی کریں گے، اوپر دیکھیں گے زوال آئے گا۔ ہاں دینی اعتبار سے پھر اوپر دیکھنا ہے۔ دین میں یہ ہے کہ آپ اگر عام نمازی ہیں اور پکے نمازی ہیں تو تہجد گزار کو دیکھیں گے، وہ ہیں تو روزہ دار کو دیکھیں گے، تاکہ پھر آپ اگر یہاں نیچے دیکھیں گے پھر مسائل خراب ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں پھر بھی فرض تو پڑھ لیتا ہوں، سنتے رہ جاتی ہے نا، اگلا کوئی فرض بھی نہیں پورے، پھر ریورس گیئر لگتا ہے بندے۔ دین میں اوپر دیکھیں، دنیا میں نیچے دیکھیں۔ تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کئی قسم کے لوگوں کو ان میں سے جو ہم نے نعمتیں دی ہیں نہیں دیکھنا آپ نے،
ولا تحزن علیہم، اور غم بھی نہ کھائیے ان پر، واخفض جناحک، اور جھکائیے اپنا بازو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ان دنیا داروں پس مال و متاع والوں کو نہ دیکھیں، مومنوں سے رہیے، غرباء کے ساتھ رہیے، وقل کہہ دیجیے انی النذیر المبین، بے شک میں ہی ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ پیچھے بخاری کی روایت پڑھی ہے نا 64-82 نمبر، انا النذیر العریان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے نازل کیا، کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے نازل کیا علی المقتسمین، مقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، تقسیم کرنے والوں پر ہم نے نازل کیا تقسیم، خود ہی قرآن نے کہا الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو تقسیم کے ٹکڑے کر دی، اس پر عمل کرنا، اس کو نہیں لینا، عقائد میں قرآن و حدیث کو لینا ہے، فروعات میں امام صاحب کو لینا ہے، یہ بات لینی ہے وہ نہیں لینی، قرآن اور حدیث کی ہر بات لینی ہے، وحی کی ہر بات لینی ہے۔ اللہ نے رد کی ہے کما انزلنا علی المقتسمین، جو تقسیم کرنے والے ہیں اس طرح پر ہم نے نازل کی۔ بخاری کی 39-45 نمبر حدیث عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو مختصمین اہل کتاب ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، بعض کوئی پر ایمان لانا اور بعض پر نہ ماننا ان کی عادت تھی، اور بعد میں اس کا معنی قسمیں کھانے والے بھی کیا ہے کہ قسمیں کھائی دی انبیاء کے خلاف کہ انبیاء کے، لیکن یہ معنی کم کیا گیا، یہ پہلا معنی مضبوط اکثر مفسرین کا ہے تقسیم کرنے، اور یہی معنی آگے سے سمجھ بھی آتا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے بنایا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوربک، پس تیرے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا اور تقسیم در تقسیم کر دیا، بعض پر عمل کرنا بعض پر نہ کرنا، اور ایسی اور تقاسیم کر دی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، تیرے رب کی قسم اللہ فرماتے ہیں، کس چیز کا پوچھیں گے، ہم کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے اس کا پوچھیں گے، فاصدع بما تؤمر، فاصدع، صدع پھٹنے کو کہتے ہیں نا، مانا آپ کھل کر سنا دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بتائیں، اس لیے امام طبری صاحب لکھتے ہیں کہ فمز وفرق، کہ کھل کر جدا کر دیں، بتا دیں ان کو بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، دینی دعوت کھل کر اچھے انداز سے دینی چاہیے بھائی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجیے مشرکین سے، مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، اعراض کریں، ان کی پرواہ نہیں کرنی، اگر آپ کو ڈر ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ سوال ہے کہ یہ نہیں چھوڑیں گے، مسائل پیدا کریں گے تو کوئی نہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہے آپ کا استہزاء کرنے والوں، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہاں بات نہ ماننے کی جا رہی، نہ ماننا بھی مذاق ہے رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کی بات کا اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہو جائیں گے، یہ جہاں یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کی بات یا گستاخی کرتا ہے اللہ اور رسول کی، اللہ اس سے کافی ہوتے ہیں، وہاں یہ آیت یہ بھی کہتی ہے کہ جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کی بات نہیں مانتا، اللہ اسے بھی کافی ہو جاتے ہیں، اور یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا نا کہ جو آپ کی احادیثوں کا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، مذاق اڑائیں گے، انہیں بھی کافی ہو جائیں گے، اور یہ ہوا ہے، یقیناً ہوئے ہیں، مثال اللہ رب العالمین مثالیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دیکھی گئی ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک کافی ہو جائیں گے ہم آپ کے استہزاء کرنے والوں، الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کون ہے یہ؟ دیکھیں مذاق کرنے والا کون لوگ ہیں، ہم جسے مذاق سمجھتے ہیں کہ جن کو جو ٹھٹاؤ کرے مذاق کرے، وہ نہیں، یہاں وہ تو ہے ہی، کہ یہاں اللہ نے اور بندے بتائے ہیں جو بے عمل ہیں، مشرک ہیں، جو قرآن و حدیث کو لیتے نہیں، وہیں پر عمل نہیں کرتے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا الہ و معبود بنا بیٹھے ہیں، فسوف یعلمون، قریب یہ جان لیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان کا حشر، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک، بے شک تنگ پڑتا ہے سینہ آپ کا، بما یقولون، ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہے واقعی، ورنہ مخلص دائی اور محنتی دائی اور لوگ نہ مانے تنگی ہوتی ہے، بما یقولون، جو یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، اور برداشت کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے مدد مانگیں، فسبح بحمد ربک، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمد دونوں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اسی بنا رسول اللہ کو آپ دیکھیں، روایت بتاتی ہے سنن ابو داؤد کی 49-85 نمبر حدیث کہ بلال کو کہتے ہیں یا بلال ارحنا بہا، کہ بلال نماز کے ذریعے کچھ سکون دے ہمیں جب پریشان ہوئے ہیں نماز کی طرف، اور اسی طرح سنن ابو داؤد کے حسن درجے کی 13-19 نمبر حدیث میں ہے اذا حضر امر صلی، کیونکہ معاملہ پریشان کرتا نماز کی طرف بھاگتے تھے،
وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجیے اپنے رب کی. یہ پریشانیاں اس سے ختم ہوتی ہیں. دنیا کی تمام پریشانیاں مصیبتیں عبادت سے ختم ہوتی ہیں. آج کل میڈیکل ڈاکٹر بھی جو نفسیات کا علاج کرتے ہیں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین ہی ان ٹینشنوں اور ڈپریشنز وغیرہ وغیرہ کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی. کب تک؟ ایک دن 2 دن، صرف رمضان میں نہیں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یقین، امام مجاہد صاحب کہتے ہیں موت، یہاں موت مراد. اور یہ حدیث میں بھی موت کو یقین کہا گیا. بخاری کی 1243 نمبر حدیث. عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو آپ نے فرمایا وَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، اس بندے کو یقین ہے. بعض گمراہوں نے چونکہ قرآن حدیث کی خبر نہیں ہوتی ترجمہ یہ کیا، ترجمہ نہیں ہو گیا، یہاں سے غلط تعبیر نکالی ہے کہ جی اللہ کی بندگی کیجیے، جب یقین آ گیا پھر چھوڑ دیں، لہٰذا پھر آپ بیٹھ کے ہو کرتے رہیں، نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. کہتے جی ہمیں یقین ہے جی اب بس ہم بندگیوں سے آزاد ہو گئے ہیں. نہیں، یقین کا سلف صالحین کا فہم ضروری ہے نا. ان کا معنی یہ ہے رسول اللہ نے جو کیا حدیث میں آیا حتیٰ لیکن یقین، موت کو یقین کہا جاتا ہے. اور یقین اس لیے کہتے ہیں موت کو کہ موت یقینی چیز ہے، آتی ہے، کوئی اس یقین کا انکار نہیں کرتا، کافر بھی اسے مانتا ہے. اور یقین اس لیے کہتے ہیں کہ جب آتی ہیں تو بندے کو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوگا. موت کا ہر پہلو یقینی ہے، اس لیے اسے یقین کہا جاتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.